امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ ہم پر آپ کے بعد مصائب نہ آئیں، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا جو 5 یا 7 یا 9 سال حکومت کرے گا۔ اس کے پاس ایک شخص آ کر کہے گا اے مہدی مجھے بھی کچھ عطا کر، وہ اسے کپڑے میں اتنا مال بھر کر دے گا کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے گا۔ جبکہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں مہدی ہوگا جو 7 یا 9 سال حکومت کرے گا، ان کے زمانے میں اتنی نعمت ہوگی کہ لوگوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، وہ لوگ آئندہ کے لیے ذخیرہ نہ کریں گے اور مال اس وقت ڈھیروں کی طرح ہوگا۔ ایک شخص آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے مال دے، وہ کہے گا لے لو۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ابو صدیق الناجی نقل کر رہے ہیں اور ان سے زید العمی۔ گویا دونوں روایات کے آغاز کے راوی ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کے الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ زید العمی کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ، یعنی جو کچھ اس کے تخیل میں آتا ہے اسے حدیث بنا کر پیش کر دیتا تھا، اور دروغ گورا حافظہ نہ باشد کے مصداق اسے سابقہ بیان کردہ الفاظ بھی یاد نہ رہتے تھے۔ محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ ہرات کا قاضی تھا، اس کے باپ کا نام حواری ہے اور یہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول ہے یہ ضعیف ہے، البتہ برائے تحقیق اس کی روایت لکھ لی جائے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں۔ امام نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں امام شعبہ نے جن جن لوگوں سے روایت لی ہے ان میں یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ جہاں تک ابو صدیق الناجی کا تعلق ہے وہ مشہور تابعی ہیں اور ان کا اسم گرامی بکر بن عمر ہے۔ صحاح ستہ کے تمام مصنفین نے ان کی روایت نقل کی ہیں، لیکن ابن سعد کہتے ہیں محدثین کو ان کی احادیث میں کلام ہے اور انہوں نے ان کی روایات کو منکر سمجھا ہے۔ یہ دونوں راوی تو ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ترمذی کے بقیہ راوی ثقہ ہیں، جبکہ ابن ماجہ کے راویوں میں ایک اور راوی محمد بن مروان العقیلی بھی ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ سچا ہے، لیکن ابو زرع کہتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ گویا ترمذی کی روایت پر 2 اعتراض اور ابن ماجہ کی روایت پر 3 اعتراض ہیں۔ ابن ماجہ نے ایک اور روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک خزانہ حاصل کرنے میں 3 شخص قتل ہو جائیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، نتیجتاً یہ خزانہ تینوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے، وہ تمہیں اس بری طرح قتل کریں گے کہ پہلے تمہیں اس طرح کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات فرمائی جسے میں محفوظ نہ رکھ سکا، یعنی کام کی بات محفوظ نہیں رہی، اور آخر میں فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو بیعت کر لو، خواہ بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ جیسا کہ متعدد روایات میں مشرق کا ذکر آ چکا ہے، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مشرق کا تصور کس مقام سے کیا جائے گا۔ اگر مدینے سے مشرق مراد ہے تو مدینے کے مشرق میں عراق کا علاقہ ہے، پھر تو مہدی کو عراق و ایران میں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں تک سیاہ جھنڈوں کا تعلق ہے تو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سیاہ جھنڈے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ آئے تھے اور بنو امیہ کا قتل عام کیا گیا تھا، اور اتفاق سے منصور عباسی کے بیٹے کا نام بھی مہدی تھا۔ کہیں اس منصوبے کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا ہے، اور غالباً راوی اسی لیے درمیان کے الفاظ بھی بھول گیا ہے کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اس کا راوی عبد الرزاق بن حمام ہے۔ اس سے اگرچہ تمام محدثین نے روایت لی ہیں، لیکن اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ شیعوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جسے رافضی کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں جو یہ حدیث مشہور ہے کہ جب تم میرے منبر پر معاویہ کو دیکھو تو قتل کر دو، اور یہ حدیث کہ میں نے خواب میں بنو امیہ کو منبر پر بندروں کی طرح کودتے دیکھا تو مجھے ناگوار گزرا، جس پر سورہ قدر نازل ہوئی، ان محملات کا راوی بھی یہی عبد الرزاق ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اگر یہ عبد الرزاق مرتد بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کی روایت ترک نہ کریں گے، کیونکہ یہ یحییٰ خود اس کے رافضی ہونے کے مقر ہیں۔ عباس بن عبد العظیم العنبری کا قول ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبد الرزاق کذاب ہے،
بلکہ واقعی کذاب اس سے زیادہ سچا ہے۔ امام عبداللہ بن المبارک کے بھائی زید بن المبارک فرماتے ہیں، میں نے اس سے ابتدا میں روایات لکھی تھیں لیکن پھر سب کو جلا دیا، کیونکہ اس نے خاکم بدہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احمق قرار دیا تھا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عبد الرزاق تو عبید اللہ بن موسیٰ سے بھی زیادہ غالی رافضی ہے۔ یہ بھی محدثین کے نزدیک ایک مسلمہ اصول ہے کہ شیعہ راوی کی وہ روایت ہرگز قبول نہ کی جائے گی جس سے اہل بیت کی فضیلت یا صحابہ کی برائی ثابت ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نظر انداز کیا، حالانکہ ان ہر دو حضرات نے عبد الرزاق سے اور موضوعات سے متعلق متعدد روایات نقل کی ہیں۔ یہ عبد الرزاق آخر میں نابینا ہو گیا تھا اور حافظہ خراب ہو گیا تھا، نتیجتاً حدیث بیان کرتا ہوتا اور کوئی سامع اپنی جانب سے کچھ الفاظ بولتا تو انہیں بھی حدیث میں داخل کر دیتا۔ ابن ماجہ نے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، اسی طرح حارث بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب اور دیگر چچاؤں کی اولاد جنت کی سردار نہیں، کیونکہ وہ عبد المطلب کی اولاد نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ علی و جعفر رضی اللہ عنہما کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب اور ان کی اولاد بھی عبد المطلب کی اولاد ہونے سے خارج ہے، اسی لیے وہ جنت کی سردار نہیں۔ کم از کم مسلم بن عقیل کو اس میں داخل کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی ہماری عقل میں نہیں آیا کہ حضرات زین العابدین، باقر، جعفر، علی رضا، موسیٰ کاظم اور حسن عسکری وغیرہ کیوں اولاد عبد المطلب ہونے سے خارج ہوئے۔ اس کا ایک راوی علی بن زیاد الیمامی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کا نام علی نہیں بلکہ عبداللہ ہے اور ابو العلا کنیت ہے اور یہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس کا کچھ حال معلوم نہیں، لیکن امام بخاری کا قول ہے یہ منکر الحدیث ہے۔ اس روایت کے مزید دو راوی حدبہ بن عبد الوہاب اور سعید بن عبد الحمید بن جعفر بھی قطعاً مجہول ہیں، حتیٰ کہ ابن عدی، ذہبی اور ابن حجر نے ان کا کوئی تذکرہ تک نہیں کیا۔ کیا خبر کہ یہ دونوں ملک عدم سے وجود میں بھی آئے تھے یا نہیں۔ امام ابن ماجہ نے ایک اور روایت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ بلا وجہ فکر میں مبتلا ہیں، لیکن ہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ کہیں وہ مشرق سے اپنے ساتھ مہدی کو پکڑ نہ لائیں۔ اس کا ایک راوی عمرو بن جابر الحفرمی ہے، اس کی کنیت ابو زرع ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ حضرت جابر سے منکر احادیث روایات کرتا ہے اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ عبداللہ بن لہیعہ کا بیان ہے کہ انتہائی احمق تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ ہمارے پاس بیٹھا ہوتا اور کوئی بادل دیکھتا تو جھٹ کہتا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک احمق بوڑھا تھا، گویا یہ شیعوں میں سے فرقہ رجعیہ سے تعلق رکھتا تھا، جن کے نزدیک مہدی کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ایسی صورت میں مہدی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہوں گے۔ لطف یہ کہ عبداللہ بن لہیعہ جو یہ تمام لطیفہ نقل کر رہا ہے اور اسے احمق بھی قرار دے رہا ہے، پھر خود اس سے مہدی والی روایت بھی نقل کرتا ہے، گویا وہ خود بھی حماقت کے ارتکاب میں اس سے پیچھے نہیں۔ اس عبداللہ بن لہیعہ کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں ثقہ ہے، بعض محدثین فرماتے ہیں یہ ثقہ تھا لیکن اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کی تمام بیاضیں جل گئیں، جس کے بعد اس کی احادیث میں غلط باتیں شامل ہو گئیں، اس لیے اس کے بعد کی تمام روایات ناقابل قبول ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس حادثے سے قبل اس سے روایات سنی تھیں وہ قبول کی جائیں گی۔ حادثے سے قبل روایات سننے والوں میں عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ بن وہب اور عبداللہ ابن عمر القواریری ہیں، اور اتفاق سے اس روایت کو یہ حضرات نقل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے نقل کرنے والا عبد الغفار بن ابی داؤد ہے، اور اس نے آگ کے حادثے کے بعد روایات سنی ہیں۔
اس کے برعکس محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ ابتدا ہی سے ضعیف ہے۔ اس کے قائل امام یحییٰ بن سعید القطان، امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی وغیرہ ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔ جوز جانی کہتے ہیں اس کی حدیث پر کوئی نور نہیں ہوتا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں وہ آگ لگنے سے پہلے بھی ضعیف تھا اور بعد میں بھی ضعیف ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں وہ غالی شیعہ ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں وہ ضعیف راویوں سے روایت کرتا اور پھر ان کے ناموں کو چھپاتا ہے۔ ابو زرع کہتے ہیں اس کے گھر میں کوئی آگ نہیں لگی تھی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں اس سے صرف ایک روایت دی ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ اب غور فرمائیے کہ یہ تو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات کا حال ہے۔ جو روایات بعد کے مصنفین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ انہیں انہی روایات پر قیاس کر لیجیے۔ اس قسم کی احادیث پر کیا کسی عقیدے کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے؟ کم از کم اس ناچیز کی عقل تو اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ بے شک بعض علماء کے نزدیک اس قسم کی متعدد روایات جمع ہو کر ظن کا فائدہ ضرور دیتی ہیں اور وہ ظن عمل کے جواز کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن عقیدے کے لیے احادیث صحیحہ متواترہ کا ہونا شرط ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک روایت بھی درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، اور عقیدے کے لیے ظن کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً ظن حق میں کچھ کام نہیں آتا۔ بلکہ کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظنیات پر عقیدے کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی اور نہ بلا تحقیق ہر روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بدعمل خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو اور بعد میں نادم ہو۔ اس لیے امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں یہ سندات کی تحقیق بھی دین ہے، تم اپنا دین حاصل کرنے سے قبل اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے ہم نے تمام روایات کا تجزیہ پیش کر دیا ہے۔ اب قارئین خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ مہدی کا کوئی وجود ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد رکھیے جو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا دیجئے، اسے ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بنا دیجئے، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا کیجئے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور بلحاظ سند یہ حدیث گزشتہ تمام روایات سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں، بقیہ راوی مسلم کے راوی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ شرط مسلم پر صحیح ہے، اور جب یہ روایات صحیح اور سابقہ تمام روایات ضعیف، منکر اور مردود ہیں تو کیوں نہ یہ تسلیم کیا جائے کہ اگر روئے زمین پر کوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر وہ اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں۔ اس لیے میں اس حدیث کی بنا پر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ دراصل ہمارے مہدی امیر معاویہ ہیں، اور وہ اس دار فانی سے کوچ فرما چکے، اب کوئی آنے والا مہدی باقی نہیں رہا۔ ہاں، اگر مہدی سے مراد لغوی معنی ہے یعنی ہدایات پایا ہوا، تو اس معنی کے لحاظ سے 1000 مہدی گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی برابر آتے رہیں گے، بلکہ وہ ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، خواہ ان کا نام محمد ہو یا عبداللہ یا یزید، نام سے کچھ بھی فرق واقع نہ ہوگا، اور نہ ان کی صرف آمد سے امت مشکلات سے عہدہ برا ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا واحد علاج صرف یہ ہے کہ سب پکے مومن بن جائیں اور باہم متحد ہو جائیں، ورنہ اگر ایسی صورت میں مہدی بھی ظاہر ہو گئے تو اس امت کے اکثر افراد انہیں بھی قبول نہ کریں گے، بلکہ ہر فرقہ انہیں اپنے مسلک کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اور ممکن ہے کہ وطنیت اور صوبائیت کے پیش نظر بھی ان کی مقبولیت اور عدم مقبولیت پر ایک نئی بحث اور نئے فتنے کا دروازہ کھل جائے، اور پھر یہ فتنہ مختلف قسم کے فتنوں کو جنم دے۔ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اگر وہ پیدا ہو چکے ہیں تو اپنے ظہور کے تخیل سے باز رہیں، اور اگر ابھی عالم وجود میں تشریف نہیں لائے
تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ کبھی تشریف نہ لائیں تاکہ امت مزید نئے فتنوں سے دوچار نہ ہو۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ کچھ ضعیف روایات اس قسم کی بھی پائی جاتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان تمام امور کے برعکس امام ابن ماجہ، حاکم اور ابن عبد البر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لا مہدی الا عیسی ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں۔ اگرچہ یہ روایت بھی درجہ صحت تک نہیں پہنچتی، لیکن جب ضعیف روایات ہی کا سہارا پکڑنا ہے تو کیوں نہ اس روایت کا سہارا پکڑا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ تمام روایات ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان میں سے کسی روایت پر بھی عقیدے کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ اسلام سے قبل یہود و انصاری اس بات کے مدعی تھے کہ ایک آنے والا آئے گا، اگرچہ اس آنے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی اور وہ آ چکی، لیکن چونکہ یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اس لیے وہ آج تک ایک آنے والے کے منتظر ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی سب سے پہلے سبائی فرقہ اس کا قائل ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ فرقہ کیسانیہ اس کا قائل ہے کہ محمد بن حنفیہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ آنے والا اولاد عباس سے ہوگا۔ ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ آنے والا اولاد حسن سے ہوگا۔ ایک اور گروہ اسے اولاد حسین سے بیان کرتا ہے۔ ایک فرقہ اسے حسنی اور حسینی بیان کرتا ہے۔ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس لیے کہ ان کی آمد کا تذکرہ متعدد احادیث میں روایت کیا گیا ہے۔ سامعین، اس مقام پر زیر نظر کتابچے میں حبیب الرحمن کاندھلوی صاحب نے بطور دلیل متفق علیہ کی وہ حدیث نقل نہیں کی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یہاں یہ حدیث ہم آپ سامعین کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث علی بن عبداللہ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید بن مسیب نے کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال اس کثرت سے پھیلائیں گے کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عربی زبان میں مہدی ہر ہدایت یافتہ کو کہا جاتا ہے، یہ کسی مخصوص شخص کا لقب نہیں، اور نہ قرآن و سنت میں یہ لفظ کسی مخصوص شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ ہم جہاں تک احادیث صحیحہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربیت کے لحاظ سے اسے عام طور پر استعمال فرمایا ہے، اور اس کا ثبوت وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن ذی الخلصہ کو گرانے کے لیے بھیجا جو کعبہ یمانیہ کہلاتا تھا، تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ جریر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا حتیٰ کہ آپ کی انگلیوں کے نشان میرے سینے پر نظر آنے لگے، اور فرمایا اے اللہ اسے گھوڑے پر ثابت رکھ اور اسے ہادی اور مہدی بنا دے۔ صحیح بخاری۔ سنن کی مشہور حدیث ہے میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں آپ نے لفظ مہدی کو جمع کے طور پر استعمال کیا ہے اور خلفائے راشدین کو مہدی قرار دیا ہے، جس سے یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدی بہت سے ہوں گے۔ وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ خلیفہ
جو ہدایت پر گامزن ہو وہ خلیفہ راشد بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں بدرجہ اولا داخل ہیں، کیونکہ ان کی مہدویت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بھی مہدی ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی مہدی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام مہدی ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ جس طبقہ فکر میں ہزاروں اور لاکھوں مہدی گزر چکے ہوں اور ان کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے موجود ہو، پھر بھی وہ ایک خیالی مہدی کے تصور میں سرگرداں ہوں، تو اس سے بڑھ کر حیرت کا مقام کیا ہوگا؟ فتنہ مہدویت۔ مسئلہ انتظار مہدی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمیشہ ایک نئے فتنے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں مدعیان مہدویت کے نام اور حالات پیش کیے جا سکتے ہیں، جن کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ظہور مہدی کے فتنے کا بانی کون سا فرقہ ہے اور اس کے پس پشت کون سی سازش کار فرما تھی، یہ عقیدہ پھیلانے والے کون لوگ تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ہم ان چند مدعیان مہدویت کا اجمالی طور پر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اولاً مہدویت کا دعویٰ کیا اور منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے مقام نبوت تک پہنچے، یا انہوں نے تاریخ میں کوئی اچھا یا برا کردار ادا کیا۔ عہد اول سے لے کر آج تک جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ان کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان میں سے جن بعض کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے ان کی بھی تعداد 40 سے قطعاً کم نہیں ہے۔ نمبر 1، مغیرہ بن سعید اجلی۔ یہ تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا مہدی ہے۔ یہ شخص والی کوفہ خالد بن عبداللہ القصری کا غلام تھا۔ یہ مغیرہ عقیدے کے لحاظ سے غالی قسم کا رافضی اور اول درجے کا بدقماش تھا۔ اس نے اولاً مہدویت کا ڈھونگ رچایا، پھر نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا۔ تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے کہ یہ کب پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا۔ جادو ٹونے کا ماہر تھا، شعبدے کے طور پر مختلف چیزوں میں آگ لگا دیتا اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا۔ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے علاوہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو کافر کہتا تھا۔ جب اس کا مالک خالد بن عبداللہ القصری عراق کا گورنر بنا تو اس نے اس مغیرہ کو گرفتار کرا کر زندہ جلوا دیا۔ عبد الاعلی ابن ابی المساور کا بیان ہے کہ میں نے مغیرہ بن سعید الکذاب کو خود یہ کہتے سنا کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالی عدل و احسان اور ذوی القربہ کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اور منکرات سے روکتا ہے۔ اس میں عدل سے مراد علی رضی اللہ عنہ، احسان سے مراد فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایتاء ذی القربہ سے مراد حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور فحشاء و منکر سے مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ استغفر اللہ۔ اتفاق سے رافضیوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہی کچھ بیان کیا ہے۔ جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ مغیرہ اول درجے کا جھوٹا اور جادوگر تھا۔ جوز جانی کہتے ہیں اسے دعوی نبوت کے سبب قتل کیا گیا۔ یہ بطور شعبدہ مختلف چیزوں میں آگ لگا دیتا، جس کے باعث اہل عراق کا ایک بہت بڑا گروہ اس پر ایمان لے آیا۔ یہ دریائے فرات کے پانی کو متبرک سمجھتا اور اسے زمزم پر ترجیح دیتا۔ امام اعمش کا قول ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو قوم عاد اور قوم سمود کو بھی زندہ کر دیتے۔ میں نے اس سے سوال کیا تو نے یہ باتیں کہاں سے حاصل کی؟ کہنے لگا میں چند اہل بیت یعنی اولاد علی کی خدمت میں گیا، انہوں نے مجھے پانی پلایا جس سے مجھے یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صرف پانی پلایا، ورنہ کلبی کا بیان تو یہ ہے کہ ان اہل بیت نے میرے منہ میں تھوک دیا تھا جس سے مجھے علم حاصل ہوا۔ اعمش کا بیان ہے کہ یہی سب سے اول شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برملا برا کہنا شروع کیا۔ ایک بار یہ ابو جعفر باقر کی خدمت میں گیا، انہوں نے اس کی باتیں سن کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول مغیرہ کی باتوں سے بیزار ہے، اور یہ مغیرہ اور بیان بن سمعان دونوں ہمارے گھر والوں کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں۔
فضیل بن مرزوق شیعی کا بیان ہے کہ ایک بار یہ مغیرہ ابراہیم ابن الحسن کی خدمت میں گیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں جوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اول تو اس نے میری قرابت اور میری مشابہت رسول کا تذکرہ کیا، اور پھر اپنی کچھ امیدیں وابستہ کر کے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر لعنت بھیجی۔ میں نے یہ کہہ کر کہ اے اللہ کے دشمن، میرے سامنے یہ حرکت، اور میں نے اس کا اتنا گلا گھونٹا کہ اس کی زبان باہر آ گئی۔ امام اعمش کا بیان ہے کہ ایک بار مغیرہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے انبیاء کا تذکرہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر فضیلت دی، اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ میں تھے تو ایک نابینا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کیا تو کوفہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ کوفہ اٹھ کر اس شخص کے سامنے چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس شخص نے کوفہ اچھی طرح دیکھ لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اعمش کہتے ہیں میں نے سن کر کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ یہ سن کر اٹھ کر چلا گیا۔ قاری ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ جب یہ مغیرہ اور اس کے مریدین گرفتار کر کے خالد بن عبداللہ قسری کے سامنے لائے گئے تو میں وہاں موجود تھا۔ خالد نے اس کے ایک مرید کو قتل کر کے اس مغیرہ سے کہا کہ اپنے اس ساتھی کو زندہ کر۔ بولا میں اللہ کی قسم اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ پھر خالد نے ایک دہکتی لکڑی منگائی اور اس سے کہا کہ اچھا اس لکڑی کو سینے سے لگاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کا ایک مرید آگے بڑھا اور اس نے اس لکڑی کو سینے سے لگا لیا۔ اس پر خالد نے ہنس کر کہا تیرے گروہ کی سرداری کے لائق تو یہ شخص تھا، تجھے ان احمقوں نے کیسے اپنا بڑا بنا لیا۔ اس کے بعد خالد نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس کا یہ قتل سن 120 ہجری میں واقع ہوا۔ قتل کے بعد خالد نے اسے آگ میں ڈلوا دیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ شیعوں کا ایک فرقہ جسے عاریہ کہا جاتا ہے اس مغیرہ بن سعید کی نبوت کا قائل ہے۔